کہانی ہے اقبال کی۔ ایک 16 سال کا بچہ جو اپنے ابو کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ اقبال کے پتا بیمار تھے، اس لیے اقبال کو بھی کام کر کے گھر چلانا پڑتا تھا۔ ایک دن اچانک اس کے ابو کی طبیعت کچھ زیادہ خراب ہو گئی اور اس کے ابو کا دیہانت ہو گیا۔ اقبال کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا، وہ سارا دن روتا رہا۔ اس نے آس پاس کے لوگوں سے کہا کہ میری مدد کرو، پر کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ سب اپنے اپنے کام میں بزی تھے، اس لیے اقبال خود اپنے ابو کو قبرستان لے گیا۔ وہ اکیلا سب کچھ کر رہا تھا اور رو رہا۔ قبر کھودتے کھودتے کب دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی، اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ جب وہ اپنے ابو کو دفنانے قبرستان کے گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا، تب کافی رات ہو چکی تھی۔ اوپر سے سردی کا موسم تھا، ہوا بھی تیز چلنے لگی۔ اچانک اقبال کو کسی نے پیچھے سے آواز دی، اکو! جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ اقبال کو ڈر لگنے لگا، اس کے پیچھے گھنگھور اندھیرا تھا اور وہ قبرستان میں اکیلا تھا۔ ایسے میں اسے کون بلا سکتا تھا؟ پھر اسے یاد آیا کہ صرف اقبال کے ابو اسے اکو کہہ کے بلاتے تھے، اس لیے اقبال نے سوچا شاید اس کے ابو سے پکار رہے ہیں۔ پر جب اقبال نے زور زور سے ابو ابو کہہ کر پکارا، پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا، تب وہ اور ڈر گیا اور جلدی جلدی گیٹ کی اور بڑھنے لگا۔ لیکن جیسے ہی اقبال گیٹ کے نزدیک پہنچا، اچانک گیٹ بند ہو گیا۔ وہ ایک دم سے گھبرا گیا۔ قبرستان کی دیواریں اور گیٹ اتنے اونچے تھے کہ وہ اسے کسی بھی طرح پار نہیں کر سکتا تھا۔ اب اقبال قبرستان کے اندر پھنس گیا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ قبرستان کا ایک اور گیٹ تھا جو کہ پیچھے کی طرف تھا، لیکن اس گیٹ تک جانے کے لیے اقبال کو واپس قبرستان کے بیچ سے ہو کر جانا پڑتا۔ کسی طرح ہمت جٹا کر اس نے دوسرے گیٹ تک جانے کا فیصلہ کیا اور سنسان قبرستان کے بیچ سے جا ہی رہا تھا کہ اچانک اسے دور ایک آدمی کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اس آدمی کے پاس گیا اور پوچھا، کون ہو تم؟ اس آدمی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اقبال پھر سے اسے پوچھنے ہی والا تھا کہ اس آدمی کا سر اچانک سے پیچھے گھوم گیا۔ اس کی دونوں آنکھیں لال تھیں اور اقبال کو غصے سے دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اقبال زور سے چلایا اور بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک پیڑ کے پاس جا کر رکا اور کسی طرح وہیں پہ رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے چاروں طرف کوہرا چھانے لگا۔ اچانک اس نے کوہرے میں ایک عورت کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ اس عورت کے پیچھے پیچھے ایک بچہ بھی بھاگ رہا تھا اور اس بچے کے پیچھے ایک اور عورت بھاگ رہی تھی۔ لیکن وہ عورت بھاگتے بھاگتے اچانک رک گئی اور اقبال کی طرف آنے لگی۔ جیسے ہی کوہرا ہٹا، اس عورت کا چہرہ اقبال کو صاف صاف دکھنے لگا۔ اس عورت کو دیکھ کر اقبال کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مانو جیسے کہ وہ عورت سالوں سے اس قبرستان میں دفن ہو۔ اس عورت کا چہرہ بہت ہی بھیانک تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، ایک طرف کا چہرہ پوری طرح سے زخمی تھا اور ہڈیاں صاف دکھ رہی تھی۔ پر عجیب بات یہ تھی کہ اس کے کپڑے بالکل صاف اور سفید تھے۔ اس کے منہ سے خون بہنے کے بعد بھی اس کے کپڑوں پر کوئی داغ نہیں تھا۔ وہ عورت اقبال کے قریب آ رہی تھی اور اقبال دھیرے دھیرے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اچانک اقبال کا پیر پھسلا اور وہ ایک قبر میں جا گرا۔ قبر اتنا گہرا تھا کہ وہ وہاں سے نکل بھی نہیں پا رہا تھا۔ اسے لگا کہ کوئی اسے زمین کے اندر کھینچ رہا ہے۔ جب وہ پیچھے مڑا تو دیکھا کہ وہی عورت اسے کھینچ رہی ہے۔ اس کا آدھا شریر زمین کے اندر جا چکا تھا۔ یہ دیکھ کر تو اقبال کے ہوش ہی اڑ گئے۔ اس کو اپنی موت صاف دکھائی دینے لگی۔ اب اسے ایک ہی چیز بچا سکتی تھی اور وہ تھی اللہ کی یاد۔ اس نے اپنے دماغ پر زور دے کر کچھ یاد کرنے کی کوشش کی، پر اس مشکل وقت میں اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ آخر اس نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ آیت الکرسی قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ جیسے وہ پڑھ رہا تھا، اسے ہلکا ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک اسے لگا کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کے اوپر کھینچ رہا ہے، اور اس نے ہمت کر کے ایک آخری کوشش کی اور پوری طاقت لگا کر باہر نکلا اور ایک طرف بھاگنے لگا۔ اب وہ باہر پہنچ چکا تھا اور گھر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ پھر 3 دن بعد اسے ہوش آیا تو وہ پڑوس کی ایک گڑیا کے گھر تھا۔ اقبال نے دیکھا گھر پر گڑیا کی بیٹی تھی، جس کا نام ریتا تھا۔ اس گھر میں 3 لوگ رہتے تھے، ریتا، اس کی دادی اور اس کا بھائی آلوک۔
اقبال اسے دیدی کہہ کر بلاتا تھا۔ اقبال کو ہوش میں آتا دیکھ ریتا نے پوچھا، اقبال تم ٹھیک تو ہو نا؟ اقبال کا مارے ڈر کر کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ اس نے کہا، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گی، مجھے بچا لو دیدی۔ ریتا نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، اقبال کچھ نہیں ہوگا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ گاؤں میں وہی ایک گھر تھا جو ان کے دکھ سکھ میں ساتھ دیتا تھا۔ جب اقبال کے ابو کا انتقال ہوا تو وہ لوگ کہیں باہر گئے ہوئے تھے اور اگلے دن صبح واپس آ گئے اور انہوں نے اقبال کو بے ہوش پڑے دیکھا تو اٹھا کر اپنے گھر لے آئے۔ پھر انہوں نے اس کے ابو کو غسل دے کر دفنا دیا۔ اب آلوک اور اس کی دادی شہر گئے ہوئے تھے کہ کچھ سامان وغیرہ لے آئے اور اقبال کے لیے دوا لے آئے۔ ریتا نے دیکھا تو اقبال کو دلاسا دیا اور اس کو کھانا کھلایا۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر اس رات اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا، پر اسے ابھی ہوش آیا تھا، اس لیے اس نے ابھی پوچھنا ٹھیک نہیں سمجھا اور دادی کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ بھی آ گئے۔ تب دادی نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، بیٹا اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اقبال نے کہا، اب ٹھیک ہوں اماں۔ دادی نے کہا، بیٹا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، جو خدا کو منظور تھا وہ ہو کر ہی رہتا ہے، آج سے تم ہمارے ساتھ ہی رہو گے۔ دادی کو یہی لگ رہا تھا کہ اقبال اپنے ابو کے انتقال کا صدمہ برداشت نہیں کر پایا اور بے ہوش ہو گیا، پر ریتا اسے بار بار یہ کہتے ہوئے سن چکی تھی کہ وہ مجھے لینے آ رہی ہے، مجھے بچا لو، اس لیے ریتا کو بات کچھ اور لگ رہی تھی۔ اس لیے اس نے کہا، اقبال تمہارے ساتھ اور بھی کچھ ہوا تھا کیا؟ یہ سن کر اقبال ڈر کے مارے کانپنے لگا اور انہیں وہ ساری باتیں سنانے لگا جو اس کے ساتھ بیتی تھی۔ یہ سب سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور دادی نے اقبال کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا، آلوک تمہارا سامان لے آئے گا، اب سے تم اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ اور دادی نے ان تینوں کو پھر کبھی قبرستان نہ جانے کو کہا۔ یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ ویسے آخر کون تھی وہ عورت اور وہ بچہ جس کے پیچھے وہ بھاگ رہی تھی، اور اس کا منہ ایک طرف سے زخمی کیوں تھا؟ کمنٹ میں بتائیں، اور اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہی حادثہ ہوا ہو تو ہمیں ضرور بتائیے، ہم اس پر بھی ایک سٹوری بنائیں گے۔ ہمارے چینل پر نئے ہو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دھنیہ واد۔ اور ہمارا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد اندھ وشواس پھیلانا بالکل بھی نہیں ہے۔